دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا. اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے, وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی, وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی. وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی. خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں, جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی. اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں. اور میرے دوستو, بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو. جذبہ جہاد, شوق شہادت اور عشق رسول, یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں. 2 منٹ کے لیے سوچو, امت اگر اسی طرح کٹتی رہی, پریشان رہی, دکھتی رہی اور باری باری کر کے, اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں, انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. عزیز دوستو, جن لوگوں کی منزل ہوتی ہے نا, جو لوگ طے کر لیتے ہیں ہم نے کہیں پہنچنا ہے, تو پھر سفر جب کرتے ہیں نا, ہم طے کرتے ہیں کہ آج مجھے فیصل آباد, لاہور کسی جگہ جانا ہے, تو پھر رستے میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ سپیڈ بریکر کتنے آئے, یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ راہ کے اندر چنچی رکشے, گاڑیاں اور باقی چیزیں کتنی آئیں. سفر کا تعین کریں اور سفر شروع کرتے رہیں. بس میلاد کی محفل میں اور خوبصورت جگہوں میں کوئی تلخی والا بعض اوقات کام ہو بھی جائے تو تلخ ہونا نہیں, لینا مزہ ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اس کا بھی لطف ہی حاصل کرنا ہے اللہ کے فضل سے. دنیا میں پریشان وہ بندہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر الجھ جاتا ہے. آپ نے الجھنا نہیں, محبت سے بیٹھنا ہے. چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں, ایک کو ذرا کم کر دینی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی جان ہے. اور یہ دین اسلام کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضور سے پیار کرو. اس لیے کہ جب نبی پاک سے محبت ہو جاتی ہے تو زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے. کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کمانڈر ان چیف کون ہے. اللہ آپ کو سلامت. ٹھیک ہو گیا جی, اب آنے دے دوستوں کو, بیٹھ جائیں جی. آپ لوگ آگے نہ ہو, پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ جہاں جگہ نہیں. آپ اس طرح بھاگے دوڑے تو نہ, محفل میں آئیں, اس کا ادب کا خیال کریں. آپ تشریف رکھیں, بس بیٹھ جائیں جہاں جگہ مل رہی ہے. جو دوڑ کے آ رہے ہیں یہ اطمینان سے آئیں گے تو باوقار لگے گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکت دے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکات دے. اوہو, اتنا مجمع کنٹرول نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں, وہ انجین کا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں, جلدی سے بیٹھ جائیں جی. آپ جو کھڑے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, 1 سیکنڈ سے پہلے بیٹھ جائیں. فٹافٹ فٹافٹ, فیصلہ کرنے میں اتنی دیر. لو جی ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. اب آپ توجہ, بولے نہیں جی, اب بولنا سوء ادب ہے, بولے نہیں, بڑی مہربانی, اطمینان سے بات سنیں. نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا, وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے. حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے. حضور سے پیار کرتا ہے, حرص, ہوس, لالچ ویسے ہی نکل جاتا ہے. جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے, نماز پڑھنا, درگزر کرنا, درود شریف پڑھنا, قرآن پاک پڑھنا, دین کی خدمت کرنا, حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو کبھی بھی ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا. تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار. شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو, اصلی ہو, باطن میں ہو. یہ آپ کو, آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی, طبیعت کو تازہ دم رکھے گی, سکون میں رہے گی. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا. بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے, آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت. اس کے جواب میں 2-3 تازیانے ہیں جو سمجھنے والے. ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا, آپ اس کی تائید کر دیں گے. ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی
اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے, حضور کو تو پسند نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے. آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے, بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے, اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا. خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں. حضور کیوں, ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں, تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی. اتنے بڑے بڑے بنگلے, عالی شان محلات, کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ. نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو. ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں. حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں, لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی. جب تک آپ اپنا طرز زندگی, یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا, بہت زیادہ مرنے کی ہرس, یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں, طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے, کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے, کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام, انہیں ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں, اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. جب رب بھی ان کا ہو جائے گا, جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم, یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ لوح و قلم تیرے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم, قلم لکھتی ہے نا تقدیریں, مقدر فیصلے, تو لوح و قلم تیرے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا, اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا. جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا, اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے, پکڑ رہے تھے, جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے, تو 1000 آدمی نے, 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا. جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں. یہ بات سمجھیں آپ, ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے, اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے. اس نے کہا, روم کے بادشاہ نے, بندہ ضائع کرنے والا نہیں. وزیر نے کہا بادشاہ سے, اس نے کہا کیا کریں, کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے. قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم, جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے. تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے, کر لیتے ہیں بات. اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے, آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا, کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, بردبار ہوتے ہیں, بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے, ہنستے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے, فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا, تو بڑا بیوقوف آدمی ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان, میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں, مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا, میں تجارت نہیں کر رہا, میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں, اور تو مجھے کہہ رہا پیسے لے لے, کو عقل کی بات کر. اس نے دوسری بات کی, اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں, وزیر, مشیر, وزیر خزانہ, جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا, آپ اس طرف آ جائیں. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے. فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں, اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی,
خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے. اب انہوں نے ایک نئی چال چلی. وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی. آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا. دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں. یہ علامت جوانی ہے. جس آدمی کا پوری طرح، دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو. محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے. تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے. کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی. کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے. میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی. جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے. وہ ساری رات بیٹھی رہی. رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا. عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں. صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا. میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی. اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی حد ہو گئی. اللہ اکبر. دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو. تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں. کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے. کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے. جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں. کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا. جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں. کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے. عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی بھی ہوتی ہے. یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے. یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے ہیں. اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی. جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا. دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے. ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. سارے کام، دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا.
ओ हो जाएगा जी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, शुरू करें जी। आप तकाजों को समझें, चीजों को दबाएं नहीं, चीजों पर गौर करें। किसी के ज़हन की सतह पर सवाल उभरता है, उसका तसल्ली बख्श जवाब दें। अपनी जिंदगी में दीन के काम के लिए अपने आप को वक्फ करें। और दीन के काम के बहुत सारे पहलू हैं। हजारों लोगों को कुरान पाक ठीक पढ़ना नहीं आता, हजार लोग हैं जो कुरान मजीद के मतलब से आगाह नहीं है। दीन की बुनियादी जरूरियात से लोग नाबलद हैं। मैं आपको किस तरह ये बात समझाऊं कि हजारों की तादाद में तलाकें इसलिए होती हैं कि मर्दों को तलाक के मसले नहीं आते। उन्हें पता नहीं है कि मुझे हुकूक ज़ौजैन के मामले में कैसे चलना। ढेर सारे घरों में तबाही इसलिए है कि तरबियत औलाद का दीनी मनहज हमें नहीं पता। अपना हिस्सा मिलाएं दीन के काम में। एक आदमी को अगर तू नमाजी करने में कामयाब हो गया, तेरी जिंदगी बदल गई। वो दीन बेजार लोग जो हमारे बीच बैठ के हमारी नौजवान नस्ल को पगड़ी और दाढ़ी का नाम लेके बुनियादी तौर पर दीन से दूर करते, ऐसे नौजवानों को दीन का पैगाम मोहब्बत देकर दीन के करीब करना हमारी ड्यूटियों का हिस्सा है। हमें जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, हमें ये खास कदम उठाना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। मसाजिद, मदारस, मैं आपसे अर्ज करूं, इतनी डट के मुखालफत होती है ना मदरसों की, इतनी डट के। मैं इदारा चलाता हूं, उसके चलाने में जो मुश्किलात हैं वो तो हम बता नहीं सकते आपको, इसलिए कि मेरी कौम, मेरा उस कौम से ताल्लुक है जो नात खां अमीर करना चाहती है, मदरसे नहीं। हाँ, नकीब खतीब पैदा करना चाहती है, शेर व शायरी की जिंदगी को परवान चढ़ाना चाहती है। फकत हमारा उन लोगों से ताल्लुक है जो लाखों करोड़ों रुपया महाफिल पे लगाएंगे। और कारी साहब बेचारे अगर मस्जिद का कोई होने वाला काम किसी वक्त बता देंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी उनके लिए। ये कैसे हो सकता है, आपने ये ड्यूटी बता दी। मदारस, और जितना अहम रोल दीन को फैलाने में मदारस इस्लामिया का है, इतनी जबरदस्त। लोगों का ख्याल होता है मेरी तरह के लोग शायद काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ये 10-15 लोग आपको नजर आते हैं जो आपको कहीं मीडिया पर या इधर उधर ड्यूटी करते, मुखलिस लोग अपनी जगह पे, वो भी बड़ा ही काम कर रहे हैं। जो मीडिया पे आके भी इखलास से और दर्द दिल से को दीन की, उनकी भी किसी बात की हौसला शिकनी नहीं। लेकिन हजार असातिज़ा जो मदारस में बैठ के पढ़ाते हैं, इन्होंने वो सारे लोग तैयार, आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा काम। हिफ्स का उस्ताद जो होता है ना, उसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है फजर से पहले, और उसने बच्चों को उठाना। तनख्वाह तो हम उन्हें देना नहीं ना चाहते जी, तनख्वाह नहीं दी उन्होंने, हमें मौलवी अमीर ना हो जाना। मौलवी ਨੂੰ ਤੇ सूट भी 27ਵੀਂ वाली रात देईदा है ताकि किधरे सुहा के ईद वाले दिन पा ना लवे, क्योंकि 27ਵੀਂ तो बाद दर्जी फटता ही कोई नहीं। क्यों हजरत, ऐसे ही है ना, उस वक्त तो नहीं ना लेता। तो हम चाहते हैं मौलवी हमारी मर्जी के, हमारी तरह का सूट ना पहन ले। मदारस की मजबूती आप ये देख लें, ये सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक भला किस चीज से था? गौसे आजम के मदरसे से। हुजूर गौसे आजम के मुरीदों की जमात इसके साथ शामिल थी। कौन लोग थे जिन्होंने मदारस से फैज पाया? राजी और गजाली, हुजूर गौसे आजम, ख्वाजा अजमेर, ये सब लोग मदारस के लोग हैं। कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, बहुत सारी चीजों की इस्लाह की जरूरत है, लेकिन ये दीन का बहुत बड़ा किला होता है मदरसा। लेकिन इसकी मुखालफत की जाती है। मुझे बताइए, अगर मदरसों में कमजोरियां हैं तो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं है? हमने कभी मुखालफत किया, बंद कर दो सारे। लेकिन लोगों का जब ख्याल आता है, जब हमारे एक साहब वजीर साहब थे सरेरा, किसी दावत में मेरी उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा मदरसों का किरदार क्या है आज के माहौल में। मैंने उन्हें कहा कि मुख्तलिफ कोर्सेज आप कराते हैं ना, तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ वैकेंसीज होती हैं जहाँ बच्चों को मदरसे का कोर्स कराया जाता है तो उस्ताद बनना होता है, उसने खतीब बनना होता है, मस्जिद की ड्यूटी करनी होती है। मैंने कहा बिल्कुल कोई हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती, लेकिन अल्लाह का फजल है। कभी आपने को मस्जिद सुनी है जिसमें जुमे वाले दिन मौलवी ना मिला हो जुम्मा पढ़ाने के लिए? कभी आपको रमज़ान में ऐसी मस्जिद मिली है जिसमें कुरान मजीद सुनाने के लिए हाफिज ना मिला हो? ये हो सकता है किसी हाफिज को मस्जिद ना मिले। तो मदारस के जिम्मे जो काम था, मदारस ने जम के किया है और डट के किया अल्लाह के फजल से। और मदारस के लोगों को भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, कभी किसी वजीर, मशीर, मालदार के रोब में नहीं आना चाहिए, कतन नहीं। क्यों? कि ये वो अजीम लोग हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के गुलाम, कि अभी एक लफ्ज नहीं पढ़ा होता अलिफ बा ता सा, पहले दिन घर से निकलते हैं तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा भी देते हैं। पहले दिन इतना बड़ा एजाज मिलता है। तो हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है, दीन का कोई काम किया जाए। एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी, पर कोई काम तो करती थी ना। और किस मस्जिद में? जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70 शाम आते हैं। उस मस्जिद में वो खातून झाड़ू देती थी। बुखारी है, जब उनका इंतकाल हो गया, सहाबा ने सोचा कि हुजूर को तकलीफ होगी, बगैर बताए जनाजा पढ़ दिया।
हुजूर सुबह तशरीफ लाए, ताज़ी कब्र देखी और महबूब वो हैं जो फर्श पे खड़े होकर अर्ज की खबरें देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि मुझे इत्तला क्यों नहीं दी इसके इंतकाल की? ये करम देखो, कोई ड्यूटी तो करती थी ना यार, पर खुलूस से, पर प्यार से, पर अल्लाह को राजी कर देगी, पर दर्द दिल से। और दीन की ड्यूटियां करने वाले दोस्तों सुनो, हुजूर सुबह आए, कब्र को देखकर फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया? या रसूलल्लाह आपको तकलीफ देना मुनासिब ना जाना? तो कब्र पे खड़े होकर हुजूर ने फरमाया सफ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सफ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। कोई ड्यूटी तो। तीसरा तकाजा हुजूर की मोहब्बत का। समझो मैं बस बड़ी जल्दी बात समेटने लगा हूं। हुजूर की उम्मत से प्यार करो, ये नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा है। हुजूर उस बंदे से बड़े राजी होते हैं जो हुजूर की उम्मत से प्यार करता है। आपको पता है हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की थी कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिएगा मेरी भी ड्यूटी लग जाए आपकी उम्मत के साथ मोहब्बत करने पर। तो ये क्यों कहा था उन्होंने? उलमा ने लिखा इसलिए कहा था कि हज़रत जिब्रील भी जानते हैं कि हुजूर की उम्मत से मोहब्बत की बात की जाए ना तो नबी पाक राजी होते हैं। उम्मत से प्यार करोगे ना, उम्मत से। एक सिर्फ बात का ख्याल रखना, अकीदा बुरा हो तो बात दूसरी है, वरना मेरे महबूब की उम्मत का एक एक शख्स जो मदीने वाले का कलमा पढ़ता है, जो हुजूर का गुलाम है, उसके बारे में अपने दिल में गुंजाइश रखना, प्यार रखना, वारफ्तगी रखना। ओ दोस्तों, यहां लोग किस किस तरह ग्रोहों को, जमातों को सपोर्ट करते हैं। नबी पाक ने इस उम्मत की कसरत पर फख्र बयान किया और हुजूर फरमाने लगे 120 सफ़े जन्नतियों की होंगी, क़यामत में 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। मैं कसरत उम्मत पर फख्र करूंगा। इन लोगों से प्यार करना है, इनके दुख दर्द को समझना है। पता है आज क्या होता है? आज हमें ना मुख्तलिफ छोटे छोटे मुल्कों में बांट दिया गया, तो हम किसी दूसरे मुसलमान भाई का दर्द नहीं महसूस करते। हमारी तो हम घरों में नहीं महसूस करते। पड़ोसी पर जुल्म हो रहा हो तो हम कहने पुत्र साडा नहीं मसला, यहूदा मसला है, तेनू की लगे। हालांकि पड़ोसी की आग इसलिए भी किसी वक्त बुझा देनी चाहिए कि पड़ोसी की ना बुझाई जाए तो अपना घर भी ज़द में आ जाता। आज उम्मत मुस्लिमा से हमें बस लगा दिया गया अपने हिस्से की रोटी कमाओ, अपने हिस्से की कोठी बनाओ, अपने हिस्से की गाड़ी खरीदो, अपने हिस्से का। उम्मत का दर्द, उम्मत की बात, वहदत उम्मत का तसव्वुर, उम्मत का दोबारा से वो शान अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले, वो तसव्वुर कब होगा? उस वक्त होगा जब हम बात उम्मत की करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारा आजमाइश में आ जाता है। मुझे बताओ, ये उंगली दर्द करती हो, ये उंगली जिस्म का हिस्सा है ना, तो मेरा ख्याल है दिमाग ये कह देगा कि उंगली की दर्द है ना, मैनू की लगे। दिल कह देगा कोई नहीं टेंशन लेने, उंगली का मसला है ना। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब उंगली में दर्द होती है तो दिमाग मनसूबा बंदी करता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। दिल परेशान होता है, पैर चल के जाते, हाथ वो दवाई वसूल करते, दांत उसे चबाकर, हलक उसे निगल कर, मैदा उसे जखीरा करके जिसम में फैलाता है, फिर जाके उंगली शिफा पजीर होती है। एक हिस्से को दर्द हो तो सारा हिस्सा काम पे लग जाता है। इसराइल अगर तकलीफ दे रहा है फलस्तीनियों को, तो होना चाहिए था ना बाद मुसलमान हुक्मरानों को नींद ना आती, वो दर्द दिल महसूस करते। होना चाहिए था ना कि बाज लोग यहाँ हम क्या करते हैं भला बैठ के। अब तो मुझे बात चीज़ों से कोफ्त भी होने लगा। हम देते हैं बयान, मुजम्मत। आपके बयान देने से क्या होगा? फलाने ने भी बयान दे दिया, फलाने ने भी क्लिप दे दिया, ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप जिंदा रहना चाहते हैं। वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी जो कि जमातें हैं, तो कश्मीर डे आता है ना, तो मिल के रैली नहीं निकाली जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमें जमातों को जिंदा रखना है। इस जमात की खबर अलग लगनी चाहिए, इस जमात की खबर अलग, तो ऐसे कोई इनकलाब आएगा? याद रखना, उम्मत को पूरी को एक ताकतवर आवाज बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। खुदारा अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर कोई बात मैं सती कर रहा हूं, दिल की गहराई से अर्ज करता हूं, अब तो बड़ा सख्त वक्त आ गया। अब चूंकि अब तो कैमरे की आंख आई है तो वो जख्मी बच्चे देखे नहीं जाते, वो तड़पती माएँ देखी नहीं जाती, वो सिसकती और आवाज़ देती बेटियां सुनी नहीं जाती। वो आवाज़ें ऐसी हैं जैसे वो रात के सन्नाटों में चीखें बन के लोगों को जगाया करेगी। खुदारा कुछ जुर्म ऐसे होते हैं
جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو، بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا۔ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو۔ جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی، اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ اور نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں، پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا۔ دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے۔ میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا۔ اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5، 7، 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے۔ اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس بزم کو۔ یہ ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لائیں جی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔